الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عذا لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائے 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے ہیں اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس خرچ کیے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں کچھ نہ خوف ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دینا ہو اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، احسان جتا کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے صاف چٹان کے اس پر مٹی ہو، پھر اس پر زور کمی برسے تو اسے صاف پتھر چھوڑ جائے، وہ اپنی کمائی سے کچھ نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ سامعین، پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ وہ جو انہوں نے خرچ کیا وہ ایک دانے کی مثال ہے۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق واضح ہے کہ پیچھے جو حیات بعد الموت کا ذکر ہوا، یعنی کہ اخروی زندگی کا ذکر ہوا اور اخروی زندگی کے اندر کیا چیز فائدہ دے گی، اب اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اخروی چیز کے اندر اگر تمہیں فائدہ دے گی تو وہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو وہ اس دانے کی مثال ہے جس دانے کو اگر کوئی بندہ اگاتا ہے تو اس دانے کو اللہ رب العزت اس دانے سے 7 خوشے پیدا فرما دیتا ہے، پھر ہر خوشے کے اندر 100 دانے، ہر بال کے اندر 100 دانے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ ایک دانے کو اللہ رب العزت 700 گنا کا کیا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس سے بھی کیا بڑھا دیتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا کہ جو اللہ کو قرض دے گا، یعنی کہ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے گا تو وہ اللہ اس کے لیے جتنا چاہے گا وہ بڑھا دے گا اور دگنا تگنا کر دے گا، اس کے اندر اضافہ در اضافہ کرتا رہے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جب کوئی صدقہ کرنے والا ہو تو میرے مالک اس کے ثواب کے اندر اضافہ فرما، تو رب تعالی نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں گے مال اور اس پر صبر کریں گے تو انشاءاللہ ان کا اجر بھی کیا ہوگا، بغیر حساب کتاب کے ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کا جو صدقہ ہے وہ 2 گنا، وہ 4 گنا، وہ 700 گنا، اور کبھی بغیر حساب کے، تو وہ صرف اور صرف نیت کے اوپر اور اخلاص کے اوپر ہے۔ تو یعنی جس کی جتنی نیت اچھی ہوگی اور اس کا اخلاص کیا ہوگا اتنا اچھا ہوگا، وہ جتنے مخلص ہو کر اور اچھی نیت کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ کیا کرے گا، صدقہ کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، تو اس کا حساب اور اس کا جو اجر ہوگا، اس کا جو ثواب ہوگا وہ بھی اسی کی نیت کے مطابق ہوگا۔ فرمائے لکل امرئ ما نویٰ، فرمایا کہ جو بندہ جو نیت کرتا اس نیت کے مطابق رب تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، تو نیت کے مطابق کیا دیا جاتا ہے، اجر و حساب دیا جاتا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے یہ روایت بیان کی کہ جو بندہ قل هو اللہ احد، جو آدمی ایک دفعہ پڑھتا ہے سورہ اخلاص، یہ ایک دفعہ پڑھتا ہے تو جنت کے اندر 10 لاکھ محل یاقوت اور موتی کے اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے
اس کو میں سچا مان سکتا ہوں یا کہ نہیں کہ آیا ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے جنت کے اندر 10 لاکھ محال تیار ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ممکن کیا، میں تو اس پر یقین رکھے ہوئے ہیں، بلکہ 10 لاکھ نہیں، بلکہ اگر رب تعالیٰ چاہے تو 20 لاکھ بھی بڑھا دے، اور اگر چاہے تو 30 لاکھ بھی کیا ہے وہ محلات تیار کر دے، کیونکہ فرمایا اضعافاً کثیرہ، وہ دگنا کر دے گا، تگنا کر دے گا اور کثیر در کثیر کر دے گا۔ تو فرمائے رب تعالیٰ فرما رہا اضعافاً کثیرا، تو کیا کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس کو کیا کر سکے، گنتی کر سکے؟ تو فرمایا کہ ان گنت اور بغیر حساب کتاب کے رب تعالیٰ سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے جنت کے اندر کیا کرے گا، محلات بنا دے گا۔ اگلی آیت کے اندر یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس آیت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، تو اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ مشکری آ جاتی ہے اور یہ تعجب آ جاتا ہے اور عجب پسندی آ جاتی ہے اور خود ثنائی آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ کے اندر کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم جب اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے تو پھر خرچ کرنے کے بعد لوگوں کے اوپر احسان نہ جتلاؤ کہ میں نے تمہارے اوپر کیا کیا، بہت بڑا احسان کیا ہے، میں نے تمہیں نواز دیا ہے۔ آج کل ہمارے سفید پوش حضرات جو اپنے آپ کو تورم خان سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو حاجی صاحب سمجھ رہے ہوتے ہیں، چودھری صاحب اور ملک صاحب سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ چودھری صاحب اور ملک صاحب اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں، اگر وہ کسی کو کچھ مال دے رہے ہوتے ہیں وہ بند لفافے کے اندر، تو لفافے کے اندر دینے کے بعد وہ جو ہے نا اپنی سو تصاویر بنوا کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، فیس بک کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن آج کل یہ محاورہ بن چکا ہے کہ نیکی کر فیس بک پر ڈال، یا نیکی کر واٹس ایپ اسٹیٹس لگا، یا نیکی کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جب خرچ کرو تو پھر خرچ کرنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، اس کو جتلانا نہیں ہے، یہ احسان کر کے لوگوں کو بتلانا نہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کی راہ کے اندر کیا کیا ہے، خرچ کیا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرے گا مطلب کیا ہے کہ احسان نہیں جتلائے گا تو اس کا اجر بھی رب تعالیٰ کے پاس ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوگا اور اس کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها عذاب۔ فرمایا کہ جو بندہ احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی بندہ احسان نہ کرے لیکن کسی کے لیے اچھی بات کہہ دے۔ اب اچھی بات کہہ دینا کیا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اب یہ بات بھی کیا اچھی بات ہے، تو فرمایا یہی بات اگر اس نے کر دی تو یہ صدقہ کرنے سے کیا ہے بہتر، اس صدقہ کرنے سے بہتر ہے جس صدقے کو بندہ کیا کرے، جتلائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان آیات کا جو شان نزول ہوا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر غزوہ تبوک کے لیے گھر کا آدھا سامان، جو ان کے جو پاس پونجی تھی، جو سامان تھا، وہ آدھا سامان پیش کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مال کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو تم نے عطا کیا اللہ اس کے اندر بھی برکت ڈالے، اور جو تم نے اپنے گھر کے اندر اپنے لیے رکھ لیا اللہ اس کے اندر بھی کیا کرے، برکت ڈالے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ان کے پاس جو مال تھا وہ حضور کی بارگاہ کے اندر دراہم کی شکل کے اندر، دنانیر کی شکل کے اندر پیش کر دیا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک کے اندر اور آپ کی جھولی مبارک کے اندر حضرت عثمان بن عفان کا دیا ہوا صدقہ پڑا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر ہاتھ مار رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اور فرمایا کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جائے۔ اور دوسرے مقام کے اندر دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان کے لیے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ جو کرے وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اس نے یہ صدقہ کر کے مجھ سے کیا کر لیا، جنت کو کیا کر لیا ہے، خرید لیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ یہ وہی آیت ہے لمبی چوڑی کی جس کے اندر اللہ رب العزت نے احسان کرنے والوں کو متنبع فرمایا کہ تم جب احسان کرو تو احسان کرنے کے بعد لوگوں کے اوپر یہ تم تمے نہ چلاؤ، ان کے اوپر جو ہے نا تم احسان نہ چلاؤ کہ میں نے تمہارے اوپر کیا کیا، احسان کیا، احسان کو جتلاؤ مت۔ فرمایا کہ جو بندہ احسان کرتا ہے اور احسان کرنے کے بعد جتلاتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا وہ مال خرچ نہیں کر رہا، بلکہ وہ دکھلاوے کی خاطر کیا کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اور اس کا اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر کوئی ایمان کوئی نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو رب تعالی تمام سخیوں کو جمع فرمائے گا جو دنیا کے اندر بڑے صدقہ کرنے والے تھے، خیرات کرنے والے تھے،
उन खैरात करने वालों को और उन सदका करने वालों को बुलाएगा, जमा करेगा और फरमाएगा कि तुम दुनिया के अंदर बड़े सदके करते थे, लेकिन तुम्हारी नीयत ये थी कि तुम लोगों को दिखलावे की खातिर क्या करते थे, सदका करते थे, तुम शिरक असगर करते थे। तो अब उनके पास जाओ जिनकी खातिर और जिनकी रजा की खातिर तुमने क्या किया था, सदका किया था, तुम्हें वो अजर देंगे, तुम्हें वो सवाब देंगे, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर और सवाब नहीं है। एक और रिवायत के अंदर आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हदीस कुदसी है, रब ताला इरशाद फरमाता है, हजरत अबू हुरैरा गालिबन इसकी रिवायत है, रावी है, फरमाया कि 3 ऐसे शख्स होंगे कि जिनको रब ताला अपनी कचहरी के अंदर बुलाएगा। एक कारी कुरान होगा, एक मुजाहिद फी सबीलिल्लाह होगा और एक सखी होगा। अब कारी कुरान से रब ताला इरशाद फरमाएगा कि तुझे मैंने कुरान की तालीम दी थी, बता तूने कुरान की तालीम को किस तरह अपने सीने के साथ लगाया। वो कहेगा मेरे मालिक तूने जो मुझे कुरान की तालीम दी थी, कुरान का इल्म दिया था, कुरान की फहम दी थी, कुरान की फहम और फिरासत दी थी, मैंने लोगों के सामने उसको क्या किया है, खर्च किया, मैंने लोगों को उसकी तालीम दी है। और अब ताला इरशाद फरमाएगा कि तूने लोगों को मेरी रजा की खातिर क्या है, तालीम नहीं दी, बल्कि तूने रियाकारी की खातिर, इसलिए तूने लोगों को तालीम दी है कि तुझे लोग क्या कहें, कारी कहें, तुझे लोग अखरा कहें, यानी कि सबसे बड़ा कारी है। फरमाया जाएगा फरिश्तों को कि इसको घसीट कर जहन्नम की तरफ लेकर चले जाओ। दूसरे नंबर पर मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह के अंदर जिहाद करने वाला है, उसको बुलाया जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि भाई बता तूने क्या किया है, तुझे तो क्या जिहाद के लिए भेजा गया था। वो कहेगा मेरे मालिक मैंने तेरी रजा की खातिर जिहाद किया, अपनी जान को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। और रब ताला फरमाएगा कि तूने मेरी रजा की खातिर जिहाद नहीं किया, बल्कि तूने इसलिए जिहाद किया कि लोग तुझे शुजा कहें, लोग तुझे ये कहें कि ये बहुत बड़ा बहादुर है। तूने लोगों की खातिर क्या की थी, बहादुरी दिखाई थी, तूने लोगों की खातिर क्या जिहाद और जंग किया था, मेरी रजा की खातिर नहीं किया था। तो फरिश्तों को कम होगा, इसको भी घसीट के अंदर गया है, जन्नत के अंदर, जहन्नम के अंदर ले जाओ। तीसरे नंबर पर आ जाएगा सखी, जो दुनिया के अंदर बड़े सदका व खैरात करता है। अब सदका व खैरात करने वालों को बुलाया जाएगा, उस सखी को रब ताला सामने खड़े करके फरमाएगा कि मैंने तुझे माल दिया था, ये फरामानी अता फरमाई थी, मैंने तुझे क्या ये माल के अंदर इतनी तरक्कियां अता फरमाई थी, तूने इस माल का क्या किया। वो कहेगा मेरे मालिक मैंने इस माल को तेरी रजा की खातिर, तेरे बताए हुए तरीके पर और तेरे बताए हुए तरीके पर, तेरे रस्ते के अंदर और फी सबीलिल्लाह क्या किया है, खर्च किया, गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की मैंने क्या की है, मदद किया। और अब ताला फरमाएगा तूने गरीबों की, यतीमों की और मिस्कीनों की मेरी रजा की खातिर क्या कोई मदद नहीं की, बल्कि तूने सिर्फ इसलिए उनकी मदद की थी, तूने इसलिए हेल्प की थी कि लोग तुझे कहें कि ये बड़ा एनजीओ वाला है, लोग तुझे ये कहें कि ये बड़ा क्या मदद करने वाला है, लोग तुझे ये कहें कि ये बड़ा ही सखी है, ये सखी है, ये जवाद है। तूने लोगों के कहने की वजह से क्या की थी, मदद की, मेरी रजा की खातिर नहीं की। फरिश्तों को कम होगा, इसको भी क्या जहन्नम की तरफ लेकर चला जाए। आज मैं एक बात करना चाहता हूं कि आज तकरीबन 10-11 रबीउल अव्वल है और इस रबीउल अव्वल के अंदर लोग 12 रबीउल अव्वल के अंदर सदका व खैरात करते हैं, लेकिन सदका व खैरात वो पैसे लुटाते हैं, पैसे गोया के बटोर रहे होते हैं, तकसीम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी नीयत क्या होती है, लोग हमें ये कहें कि ये बड़े आशिक रसूल हैं, कि इश्क रसूल के अंदर इनको क्या है, इतनी मस्ती चढ़ी हुई है कि ये पैसे क्या कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, पैसे क्या कर रहे हैं, बरता रहे हैं। तो ये बात याद रखिए कि 12 रबीउल अव्वल के अंदर इश्क रसूल के अंदर ये पैसे बटोरना, ये पैसे तकसीम करना नेक अमल जरूर है, अच्छा अमल जरूर है, लेकिन अगर इसके अंदर नियत ये हो कि लोग हमें क्या कहें, आशिक रसूल कहें, तो इसका सवाब कतआन नहीं मिलेगा, इसका कोई सवाब नहीं। दूसरी बात यहां पर यह भी याद रखिए कि 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मनाना या मिलाद नबवी मनाना ये क्या मुस्तहब अमल है, लेकिन इसके जो बरअक्स है, नमाजें पढ़ना, ज़कात अदा करना, हज अदा करना, ये क्या है, फराइज के कबील से लोग फर्जों को क्या से पुष्ट डालकर मुस्तहब्बात के ऊपर अमल कर रहे होते हैं। हालांकि इन मुस्तहब्बात का उतने तक कोई फायदा नहीं है जब तक के फर्जों के ऊपर क्या अमल ना किया जाए। इसलिए मेरे जो इस्लामी भाई हैं उनसे गुजारिश है कि पहले फराइज को मुकम्मल करो, फिर उसके बाद क्या मुस्तहब्बात के ऊपर क्या करो, अमल करो। दूसरी बात यहां पर मैं ये भी करना चाहता हूं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कुछ हजरात हमारे सोशल मीडिया के ऐसे दिलदादा होते हैं कि वो
دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر ہمارا کیا کام ہے جنت کے اندر جانے کا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ریاکاری کی خاطر کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے, اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے, تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو جس کے پاس سرے سے ایمان ہی کوئی نہ ہو, جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہی موجود نہ ہو, تو پھر وہ اگرچہ صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک وہ اللہ کی راہ کے اندر کیا, وہ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں, مانتا ہی نہیں, تو پھر وہ اللہ کی راہ کے اندر کس طرح خرچ کرے گا. بلکہ وہ صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, بلکہ سال ہا سال وہ کیا کرتا رہے, ڈونیشن کرتا ہی رہے, خرچ کرتا رہے, تو اس کا کوئی ثواب اور کوئی جزا نہیں. آخری روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, اور قیامت کے دن رب تعالیٰ 3 شخصوں کی طرف کیا ہے نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ایک وہ آدمی جو اپنے ٹخنوں سے کیا شلوار کو نیچے رکھتا ہے, دوسرا وہ آدمی جو احسان کر کے احسان کو کیا کرتا ہے جتلاتا ہے, اور تیسرا وہ آدمی کہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے مال کو کیا کرتا ہے بیچنے کی جھوٹے قسمیں اٹھاتا ہے, یعنی کہ جھوٹی قسم اٹھا کر مال کو کیا کرتا ہے بچواتا ہے. فرمایا ان 3 شخصوں کی طرف رب تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین کی سمجھ عطا فرما.